اسی طرح حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یعنی یہ سب دعاؤں میں کتنا غور کریں نا کہ ہمیں دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ دوسروں کے پاس جائیں گے فلان کے صدقے کہیں گے، فلان کے وجہ سے، یہ کہاں سے آیا؟ یا نبیوں کے جو نا دعاؤں میں یہ ہے کہ فلان نبی کے صدقے، فلان کے صدقے کی کہا ہے اس طرح، یہ سارے بدعات خرافات ہیں۔ اس کے ذریعے ہمارے دعائیں رد ہوتی ہے، بلکہ اللہ کو غصہ آتا ہے۔ یہ بدعات ہے، خرافات ہے، صرف اللہ سے مانگے۔ یہی تو تمام انبیاء کرام کا درس تھا، سبق۔ اور یہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، صرف اللہ کافی ہے۔ و نعم الوکیل، کتنے ہی بہترین کارساز، کتنے ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ نعم المولا، کتنے ہی بہترین مولا ہے، یعنی ہمارے مدد کرنے والے ہیں۔ و نعم النصیر، کتنے ہی بہترین نصیر ہے، مددگار ہے۔ یہ دعا کیجئے، اس دعا کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عظیم دعا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی ہے، بلکہ کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو جب کافروں نے منجنیق کے ساتھ اس کو باندھ کر ادھر آگ کے جو خندق میں، آگ کے جو گڑھے میں آگ جلا کر وہاں پھینک رہے تھے، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آخری حالت کے اندر جب اللہ سارے جو نا بظاہر کوئی سبب نہیں ہے، اب تو اس کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کو ننگا کیا، اللہ کے لیے اس کو ننگا کیا۔ کتنے جو نبیوں کے اندر حیا ہوتی تھی، کتنی پریشانی کی بات ہوگی کہ اس کو ننگا کیا گیا۔ اس کو اس طرح کی ننگا کیا کہ اس کے بارے میں تو حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے اس کو ننگا کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے، اور اس کو منجنیق کے ذریعے ادھر آگ کے جو خندق میں گڑھے میں اس کو پھینکا جا رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا، صرف اللہ سے مانگا، بلکہ یہی کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، نعم الوکیل، کتنے ہی بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے جو خندق کو، آگ کے جو گڑھے کو اللہ تعالیٰ نے گلزار بنایا۔ اللہ نے فرمایا یا نارو، اے آگ تو بھی میرے مخلوق ہے، ابراہیم بھی میرا عظیم مخلوق ہے، میرا بندہ ہے، تو نے آج اپنی جو چلانے کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے، تو نے اس کو گلزار بننا ہے، تو نے اپنے آج چلانے کی صلاحیت کو ختم کر کے تو نے ابراہیم کے لیے خوشبودار گلزار بنانا ہے۔ وہ ہو گیا، وہ بالکل آرام اور راحت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ہنستے ہوئے وہ نکل گئے وہاں سے۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر مشکل موقع پر انبیاء یہی ورد کرتے تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی جب ان کو بڑی پریشانی ہوئی، احد کے موقع پر 70 شہید ہوئے اور 70 زخمی ہوئے، اور اس کے بعد جب مسلمان مدینہ واپس آئے، اور اس وقت کافروں کی طرف سے بہت بڑی دھمکی آئی کہ کہنے لگے کافر جو دوبارہ واپس آ رہے ہیں، مدینہ پہ حملہ کر رہے ہیں، تو مسلمان پریشان تھے، زخمی تھے۔ اس وقت پھر آپ علیہ السلام نے سب کو کہا تھا اللہ